میری بہنوں، اپنے لباس کو تم تبدیل کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یاد رکھو، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے بالوں پہ اترانا، دوپٹے کو مفلر کی شکل دے دینا اور گلے کے اندر اپنے دوپٹوں کو لٹکا لینا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اگر یہ کام وہ عورتیں کریں جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ممکن ہے، تعجب کی بات نہیں، لیکن میری بہنوں تم تو فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں آخرت کا تصور عطا کیا ہے، موت کے بعد اٹھنے کا تصور عطا کیا ہے۔ خدا کے لیے تم جنس کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تم ٹی شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تم شارٹ شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تم جسم کی نمائش کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ جانتی ہیں آپ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ کی بھتیجی جناب حفصہ بنت عبد الرحمن حاضر ہوئی۔ اس نے پتلا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ جناب حفصہ بنت عبد الرحمن نے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بھتیجی ہے، انہوں نے پتلا دوپٹہ پہن کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ماں عائشہ نے جیسے اس لڑکی کو پتلے دوپٹے میں دیکھا، اس کا پتلا دوپٹہ چھین لیا اور اس پتلے دوپٹے کو پھاڑ کر اس میں آگ لگا دی اور فرمایا کہ تو پتلا دوپٹہ پہنتی ہے، پتلا دوپٹہ پہننے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد اپنا موٹا دوپٹہ اس لڑکی کو اڑا کر کے فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اس عورت پر اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، اس حالت میں کہ جب وہ عورت پتلا دوپٹہ پہنتی ہے اور اس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہو جائے کہ بالوں کی سیاہی نظر آئے تو اللہ کی لعنت برسے، فرشتوں کی لعنت برسے اور اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جائے، تو وہ عورتیں جو باریک اور پتلے لباس پہن لے، مردوں کی طرح لباس پہن لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہے، ایسی عورتوں پر میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لعنت پڑ گئی آقا کی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، تم جنس پہن کر کے نکل رہی ہو، جنس پہننے کی اجازت تو بالکل، جو تنگ اور چست جنس ہے اس کی اجازت تو علماء نے مردوں کو بھی نہیں دی ہے۔ بالکل جلد سے ٹچ جو پینٹ پہنی جاتی ہے اس کی اجازت تو مردوں کو بھی نہیں، تم پہن کر گھر سے نکل رہی ہو، علماء منع کرے تو یہ بات کہی جاتی ہے ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، ان مولویوں کو کیا ہے، یہ تو دقیانوسی فکر والے لوگ ہیں معاذ اللہ، یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں معاذ اللہ۔ سن لو، اگر تمہیں دنیا میں ترقی کرنا ہے یا آخرت میں تو اس ننگی اور اوریاں دنیا کے ساتھ نہ چلنا۔ اگر دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتی ہو، آؤ 14.5 صدیاں پیچھے لوٹیں، آؤ مصطفیٰ کریم کے حسین دور کی طرف چلیں، وہ دور جس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ دیکھو تو صحیح، تمہارے پاس ایک سے قیمتی دوپٹے ہیں لیکن تم اسے گلے میں لٹکا کر کے پھرتی ہو، ایک سے قیمتی لباس ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم جسم کی نمائش کرتی ہو۔ یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے تاکہ میری بہنوں کو ایک پیغام ملے کہ دیکھو سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسے گزری۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو کسی صحابی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ
آپ کی مقدس شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہت علیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آقا کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن چاروں کے اندر سب سے زیادہ میرے سرکار سیدہ فاطمہ حسنین کی والدہ سے محبت کرتے تھے۔ آقا نے جب سنا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، علیل ہے، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ایک صحابی کو لیتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے؟ سرکار نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے آواز آئی ابا جان آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میرے سرکار اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ سیدہ فاطمہ اپنے بستر پر موجود ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا بابا جان آپ مجھے معاف فرمائیں یا رسول اللہ، میں نے کسی غیرت کی وجہ سے آپ کے صحابی کو اندر آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ آقا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے یا رسول اللہ، جس سے میں اپنے سر کو چھپاتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں، اور جس سے پیر کو چھپاتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے صحابی کے سامنے میں اپنے پیروں کو کیسے کھول سکتی ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ نے عرض کیا جو اب تک کے صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی، اپنے بابا کا ہاتھ جب اپنے سر پر دیکھا اور آقا نے خود پوچھا بیٹی کیسی ہو تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھ سے آنسو چھلک پڑے اور عرض کرتی ہے بابا جان بڑی تکلیف ہے یا رسول اللہ، جب مدینے کی عورتیں بیمار پڑتی ہیں تو ان کو غذائیں بھی ملتی ہے اور دوائیں بھی ملتی ہے، لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ کا حال یہ ہے بابا کہ میں 3 دن سے بیمار ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، دوا ملنا تو دور کی بات ہے آقا، میرے پیٹ میں 3 دن سے اناج تک موجود نہیں، میرے گھر میں ایک لقمے تک کی گنجائش نہیں۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی کی یہ رودات سنی تو فرمایا بیٹی صبر کرو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کے تاجداروں کے لیے، قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھا کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں، دنیا کے اندر تمہیں کوئی روکے نہ روکے، لیکن یاد رکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا، تمہارے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہارے جسم سے تمہاری روح کو جدا کر لے گا، اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں صرف 2 گز کپڑے کے اندر تمہیں لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، اپنے کپڑوں پر اترانے والیوں، اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا کر بالوں کی نمائش کرنے والیوں، اپنی قسمت سے زیادہ دنیا سے نہیں لے جاؤ گی۔ تمہارا شوہر کتنا بھی مالدار ہوگا، کتنا بڑا بھی سوداگر ہوگا، کتنا بڑا بھی بیوپاری ہوگا، اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے جاؤ گی۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب کا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تم اپنے نصیب کا صرف کفن دنیا سے لے جاؤ گے، نہ زیور، نہ مال، نہ منال، اور وہ بھی کون سا کفن؟ دنیا میں ڈریس خریدنے کے لیے نکلتی ہو تو کہتی ہو کہ فلاں اداکارہ نے جو کپڑے پہنے وہ بتاؤ، تو کیا قبر میں بھی اداکارہ کا لباس پہن کر جاؤ گی؟ نہیں نہیں، قبر میں کسی اداکارہ کا لباس نہیں، قبر میں وہی لباس پہن کر جاؤ گی جو لباس دنیا سے سیدہ فاطمہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے سیدہ زینب پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے رابعہ بصری پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ماں عائشہ صدیقہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ام سلمہ ام المومنین پہن کر گئی ہے، وہی لباس تم دنیا سے پہن کر جاؤ گی۔ اور نادانو، جب دنیا سے قبر میں جاؤ گی تو فاطمۃ الزہرا کے لباس کے مطابق لباس پہن کر جاؤ گی، تو دنیا میں وہ لباس کیوں نہیں پہن لیتی جو دنیا میں سیدہ
सैयदा फातिमा ने पहना है, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने पहना है, जो आयशा सिद्दीका ने पहना है? क्यों हीरोइन वाला लिबास पहन रही हो? अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही हो, अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जा रही हो, अपने रब को नाराज कर रही हो, जन्नत की खुशबू को अपने ऊपर क्यों हराम कर रही हो? मेरी बहनों, होश में आओ, होश के नाखुन लो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाओ, अल्लाह के अजाब को मोल मत लो। दुनिया के किसी इंसान में ताकत नहीं कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। जब बड़े बड़े पहलवान मर्द अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम तो नाजुक हो, सीना पे नाजुक हो, तुम अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? इसलिए मेरी बहनों, लौटाओ। लिबास तो लिबास, लिबास तुम्हारे लोगों को दावत नजारा देते हैं, तुम्हारे लिबास दूसरों को के अंदर हैजान पैदा करते हैं, शहवत को उभारते हैं। आइए तुम्हें बताऊं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ऐसा बुर्का जिस बुरके में चमक दमक हो, उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। कीमियाए सआदत में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल फरमाया, ऐसा बुर्का जिसमें चमक दमक हो, ऐसा बुर्का जिसमें डिजाइन हो, और जो बुर्का पहनकर औरत घर से निकले और वो बुर्का इतना खूबसूरत हो कि लोग उसको देखकर फितने में मुब्तला हो, तो ऐसा बुर्का पहनना भी हराम है। आज तो बुर्का भी ऐसा हो गया, बुर्का वो है जो पूरे जिस्म को ढांप लेता है। अब आप मुझे बताएं, अगर खूबसूरत बुर्का पहने तो कभी कभी खुले चेहरा उतना फितना नहीं करता जितना खूबसूरत बुर्का फितना करता है। तब तुमने तो बुर्कों में भी डिजाइन निकाल ली, ऐसे ऐसे बुर्के कि नहीं देखने वाला इंसान देखे, ऐसे बुर्के जो मर्दों के दिलों में हैजान पैदा करे, लोगों की शहवत को उभारे। इमाम गजाली का फतवा है, ऐसा बुर्का जो खूबसूरत है वो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, औरतें पहले तो घर से न निकले, और अगर निकलने की जरूरत पड़े तो मैले कुचेले कपड़े पहनकर निकले, मैली कुचैली चादर अपने बदन पे डालकर निकले, ताकि मैले कुचैले लिबास से और मैली कुचैली चादर से कोई तुम्हारी तरफ रागिब न हो, किसी की तवज्जो तुम्हारी तरफ न हो। सियाह सित्ता की हदीस है। लेकिन यहाँ तो हाल ये है, घर से निकलने से पहले घंटों बना सौरा जाता है, सिंगार किया जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, आखिर तुम अल्लाह का अज़ाब कितना बर्दाश्त कर सकोगी? मेरी बहनों, अपने नाजुक जिस्म पे रहम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, सिंगार करके घर से निकलने के हवाले से सिंगार करने की इजाजत है सिर्फ शौहर के लिए। शाम के वक्त, रात के वक्त, जब शौहर के घर में आने का वक्त हो, जब शौहर के घर में रहने का वक्त हो, उस वक्त जो है तुम सिंगार किया करो। जिस शौहर के लिए सिंगार करने का हुक्म है, उसके लिए तो सिंगार किया ही नहीं जाता। इल्ला माशाअल्लाह घर से बाहर निकले, वलीमा में औरतें चली, ताज़ियत में औरतें चली, मैयत में औरतें चली। तुम जानती हो, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बीमार की इयादत का सवाब कितना है। आका फरमाते, मोमिन का हक है कि अगर वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत की जाए, यानी उसको देखने के लिए जाया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बीमार को देखने जाता है, हर कदम पर अल्लाह उसे 1 साल की नेकी अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमसे बेहतर और माया कराम की ज़ुबान से बयान को समाप्त कर रहे थे। मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि हम 5 चीज़ें पहनना एकदम हराम है, आखिर वो 5 चीज़ें कौन है ये सब आपको मालूम और पता नहीं है। तो ये शुरू से एंड तक अगर आखिरी तक वीडियो देखे होंगे तो आपसे भरोसा है, भरोसा करते आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह भरोसा क़यामत तक करते आऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, एक मुसलमान भाइयों के लिए इस पैगाम को शेयर करना बहुत ज़रूरी है
कि जो कि 5 चीज़ें ऐसी है जो कि घरों में गरीबी लाती है, मुसीबत लाती है, परेशानियाँ बढ़ता है घरों में। तो 5 चीज़ें ऐसी है जो कि हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाप्त कर रहे थे, जिनका नाम है सैयदुल अमीनुल कादरी साहब। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, 5 चीज़ें ऐसे बहुत सारा है, जैसे कि बारह कोई पहनता हो, जाली वाला कपड़ा पहनता हो, और किसी बहन को पर्दा नहीं करती हो, अपने जिस्म पर पतला लिबास पहनती हो। तो जैसे बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि घरों में परेशानियाँ लाती है, तो वो सबसे दूर रहें। और हम ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं, नहीं आपका वक्त को हम बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए कि हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाप्त फरमा रहे थे। तो चलिए, इंशाअल्लाह आपको सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से मालूम चल गया होगा क्या 5 चीज़ें ऐसे हैं। तो खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।